بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور یہی ہماری ناکامی کی، تنزلی کی، دنیا سے پیچھے رہنے کی اور غیر ترقی یافتہ ہونے کی نہ صرف وجہ بلکہ دلیل ہے۔ نہ دنیا کے رہے نہ دین کے۔ اولاً تو ہمارا کوئی کارنامہ ہی نہیں، کوئی ایجاد ہی نہیں، کوئی پیداوار ہی نہیں، اور جو قدرتی طور پر ہمیں حاصل ہو جاتا ہے اسے کاروبار کے قابل، عالمی معیار کے مطابق ہم مفید بنا ہی نہیں سکتے، بلکہ ایسی مثال اور تاریخ رقم کرتے ہیں کہ آئندہ کوئی ہم پر اعتماد ہی نہ کرے، موقع ہی نہ دے۔ پاکستان سے دبئی حلال گوشت ایکسپورٹ کیا جاتا تھا، برآمد کیا جاتا تھا، اس میں ہم نے ایکسپائری کا خیال نہ رکھا، پھر اس میں حرام، مردار، حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف اور ایکسپائر جو مال بھیجا، وہ نہ صرف یہ کہ ڈیل کینسل ہوئی بلکہ ہمیشہ کے لیے بین بھی ہو گیا کہ اب ان سے گوشت جیسی چیز، خوراک حلال اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مردار، یہ حفظان صحت کے اصولوں کے خلاف، یہ ایکسپائر گوشت بھیجتے ہیں۔ یہاں ہم حلال طریقے سے جو دنیا کا کاروبار کر رہے تھے اس سے گئے، اب دین سے بھی ہاتھ دھونے کے لیے بازو اوپر کر لیے گئے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت نے پاکستان سے چین گدھوں کا گوشت برآمد کرنے کی منظوری دے دی ہے، اور اس کے لیے چاروں صوبوں میں گدھوں کی پیداوار اور تحقیق کے فارم ہاؤس بنیں گے۔ سلاٹر ہاؤس گوادر میں ہوں گے جہاں گوشت بنتے ہی چین ایکسپورٹ کر دیا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ پائے رفتن نہ جائے ماندن، وائے ستم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، رہے دل میں ہمارے یہ رنج و الم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے، ہیں نہ زندوں میں نہ مردوں میں، نہ ادھر کے ہیں الہی نہ دین کے، نہ ادھر کے عاشق نہ دنیا کے۔ جب ہمارا اسلامی ملک ہے تو سیاست، معیشت، تجارت سب اسلامی اصولوں کے مطابق، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا کے مطابق جو دنیا کی نکالی میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ریس بھی ہار جاتے ہیں، اس کے تقاضے عالمی معیار کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ دیکھیں کہ اگر آپ نے تجارت کرنی ہے نا تو شریعت کا حکم ضرور جانیں، وگرنہ اسلام کا نام ہٹا دیں، اسے بدنام نہ کریں۔ نہ حلال کے معیار پہ پورے اترتے ہیں نہ حرام سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بات جان لیں کہ گدھا دو قسم کا ہوتا ہے، جنگلی گدھا، اسے عربی میں حمار وحشی کہتے ہیں، اس کا کھانا حلال ہے۔ سورۃ الانعام آیت 143 میں اللہ عز و جل نے جن 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا جو حلال ہیں، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، 8 قسمیں بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور 2 اونٹ سے اور 2 گائے سے۔ تو بھینس، نیل گائے اور جنگلی گدھا یہ بقر اثنین، گائے اور بیل کی جنس میں شامل ہیں، تو اس لحاظ سے جو جنگلی گدھا ہے وہ حلال ہے۔ بخاری میں 2914 کے ریفرنس سے ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ مکہ کے راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ خود قتادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا، پھر انہوں نے ایک جنگلی گدھا دیکھا اور اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ مجھے کوئی مارنے کے لیے کوئی کوڑا وغیرہ اٹھا دیں، تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا، اس کے دینے سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ آخر انہوں نے خود اسے اٹھایا اور اس پر یعنی جنگلی گدھے پر جھپٹ پڑے اور اسے مار لیا، شکار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے تو اس کا گوشت کھایا اور بعض نے اس کے کھانے سے اعتراض کیا، انکار کیا۔ پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ نے تمہیں عطا کی، کیونکہ محرم کے لیے، احرام والے کے لیے شکار حرام ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ محرم نہیں تھے، انہوں نے احرام باندھا ہوا نہیں تھا، انہوں نے جنگلی گدھے کا شکار کیا، تو صحابہ نے انکار اس بنا پر کیا کہ شاید ہم اس کا شکار بھی نہیں کھا سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کھا سکتے ہو، یعنی جب تم شکار نہ کرو کوئی اور کر کے دے تو وہ کھا سکتے ہو، جبکہ تم نے تعاون بھی نہ کیا ہو اور کہا بھی نہ ہو۔ اب یہ جنگلی گدھا، حمار وحشی، یہ تو حلال ہے قرآن سے بھی حدیث سے بھی۔ جو پالتو گدھا ہے اسے عربی میں حمار اہلی کہتے ہیں، اس کا کھانا حرام ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔
ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے یعنی پالتو، یہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، اس کے گوشت کو حرام قرار دیا، چونکہ حدیث میں لحوم کی بات ہے یعنی گوشت کی، پالتو گدھے کے گوشت کی حرمت ہے، تو اس بنا پر اس کا گوشت جس طرح گوادر میں کاٹا جائے گا، ذبح کیا جائے گا اور پھر اس کو امپورٹ کیا جائے گا، تو یہ تو حرام ہے۔ پہلے عالمی معیار کے مطابق دنیا سے گئے، اب دین سے بھی جا رہے ہیں۔ البتہ اگر اس لیے ان کے فارم ہاؤس بنائے جائیں کہ انہیں سواری اور بار برداری کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری بھی کی اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا۔ تو گدھوں کے فارم ہاؤس بنائیں، پالیں، تجارت کریں، شوق سے کریں، یہ جائز ہے، لیکن سلاٹر ہاؤس بنانا، ذبح کرنا اور اس کا گوشت امپورٹ کرنا خواہ غیر مسلموں کو ہی ہو، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ پہلے جب حکومتی سطح پر یہ کام نہیں ہوتا تھا، اندرون خانہ لوگ آپس میں ہی بکروں کے نام پر گدھوں اور کتوں اور مرداروں کا گوشت عوام کو کھلا رہے تھے، مسلمانوں کو۔ اب جب اس طرح سے ملکی لیول پر حرام ذبح کیا جائے گا تو یقیناً عوام کو بھی کھلایا جائے گا، یعنی ڈبل گناہ، آخرت کا بھی، دنیا کا بھی، صحت کا بھی، جان بھی جائے اور ایمان بھی جائے۔ کچھ تو خیال کیا جائے۔